نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 70 قضاء حاجت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الرجس النجس الشیطان الرجیم. یہ بخاری کی روایت ہے. اس دعا میں تھوڑا سا اضافہ ہے، الرجس اور النجس. الہی مجھے اپنی پناہ میں رکھ خبث سے، خبائث سے، نجس شیطان رجیم سے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ خبث اور خبائث سے ناپاک جننیوں اور جنوں کے شر سے اور ناپاک شیطان کے شر سے جو مردود ہے. جب فارغ ہو کر لوٹتے تو فرماتے غفرانک. کبھی پانی سے استنجا کرتے، کبھی پتھر سے اور کبھی دونوں سے. جب سفر میں ہوتے تو قضاء حاجت کے لیے دور چلے جاتے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے. کبھی کوئی آڑ سامنے رکھ لیتے، کبھی جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں بیٹھتے. اگر سخت زمین پر پیشاب کرنا ہوتا تو چھینٹے اڑنے کے خوف سے پہلے کسی لکڑی سے کرید کر زمین نرم کر لیتے. اس روایت سے کس بات کی تائید ہوتی ہے؟ کہ اگر فرش سخت بھی ہوتا تو اس کو پہلے نرم کرتے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں. کچی مٹی میں تو یہ ممکن ہے لیکن پکے فرش پر نہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. عموماً بیٹھ کر پیشاب کرتے، لیکن امام مسلم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے بھی پیشاب کیا ہے، مگر یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرف سے گزرے اور جگہ کے بے موقع ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب پر مجبور ہوئے، کیونکہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھنا یا اس کے آس پاس بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی اور ایسا مقام وہاں تھا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں سہولت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں راستے میں نظر آئے یا کھڑے ہو کر یا کسی بھی دیوار کے پاس ایسا شروع کر دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود راستے میں ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو راستوں میں نجاست کریں یا سایہ دار درختوں کے نیچے. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے تھے، یعنی وضو کیے بغیر. استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرتے اور ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرتے تھے جو عموماً شکی لوگ کیا کرتے ہیں. پھر پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیتے تھے. صحیح مسلم میں ابن عمر کا قصہ مذکور ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. ابن عمر ادھر سے گزرے اور سلام کیا. آپ نے انہیں جواب تو دے دیا، مگر فراغت کے بعد فرمانے لگے میں نے صرف اس خیال سے جواب دے دیا کہ تمہیں یہ خیال نہ گزرے کہ تمہارے سلام کا جواب میں نے نہ دیا، لیکن آئندہ سے خیال رکھو کہ جب میں اس حالت میں ہوں تو سلام نہ کرنا، کیونکہ جواب نہ دوں گا. استنجا کے بعد زمین پر ہاتھ مارتے، یعنی صابن کی عدم موجودگی میں مٹی سے ہاتھ صاف کرنے کا جواز ہے. جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے، یعنی سطر کی حد الوسع پابندی کیا کرتے تھے. صفائی ہر کام میں یہی پسند تھا کہ داہنی طرف سے شروع ہو. جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، دینا لینا، سب کچھ داہنی طرف سے شروع ہوتا. اسی طرح داہنا ہاتھ کھانے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، بایاں ہاتھ استنجا اور کثافتوں یعنی گندگی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے تھا. حجامت کے بارے میں سنت یہ تھی کہ یا تو پورا سر منڈوا دیا جائے یا بالکل نہ مونڈا جائے. آپ مونچھ ترشواتے تھے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم میں ہے مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیحین میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا استعمال بکثرت کرتے تھے، حتیٰ کہ بقول ایک جماعت علماء کے خوشبو کے کثرت سے استعمال سے آپ کے بال سرخ ہو گئے تھے. یعنی باقاعدہ نظر آتی تھی خوشبو. خوشبو میں بعض اوقات رنگ بھی ہوتا ہے نا، خاص طور پہ تھک قسم کی جو ہوتی. اور شبہ ہوتا تھا کہ شاید مہندی کا خضاب کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشبو پسند تھی آپ کو. جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ جواب دیا صرف چند بال مانگ پر سفید ہو گئے تھے، مگر جب تیل لگا لیتے تو چکنائی میں چھپ جاتے۔ بخاری